السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. محترم حضرات، معزز سامعین، میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے سورہ فاطر 22واں پارہ، آیت نمبر 15 سے 25 تک مضمون پورا ہوا. اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے یا ایھا الناس کہہ کر، اور جب قرآن کریم میں یا ایھا الناس آئے تو اس سے مراد کفار قریش ہے، اور اس کے ضمن میں سارے وہ انسان جو انسانیت کی جنس میں شامل ہیں، چاہے وہ مومن ہو، مسلم ہو، کافر ہو، کسی اور عقیدے پر ہوں، ان تمام کو خطاب کرنے کا جو وقت آتا ہے تو یا ایھا الناس سے بات ہوتی ہے. جسے یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہو تو اس سے مراد ایمان والے ہوتے ہیں. تو یہاں جو بات کہی جا رہی ہے تو یا ایھا الناس، اے لوگو، یعنی یہ بات بالکل عام ہے، اس میں کوئی انسان الگ نہیں ہے اس کلیہ سے. وہ کیا ہے؟ انتم الفقراء الی اللہ، تم تو فقیر ہو اللہ کی طرف. انتم سے مراد سارے انسان جو مخاطب بنائے گئے ہیں. یہ نہیں کہ مومن محتاج ہیں، مسلم محتاج ہیں، بقیہ لوگ محتاج نہیں ہیں، ایسا نہیں. فقر اللہ کی طرف ہر انسان کا ہے، وہ محسوس کرے یا محسوس نہ کرے، وہ تسلیم کرے یا تسلیم نہ کرے. بہرحال انتم الفقراء، فقراء جمع ہے فقیر کی، فقر سے بنا ہے، اور فقر کے معنی محتاجی کے آتے ہیں جس کے پاس کوئی چیز نہ ہو، وہ محتاج ہے. یہ الگ بات ہے کہ مسکین میں اور محتاج میں کیا فرق ہے، فقیر میں اور مسکین میں کیا فرق ہے، تعریفوں میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو مسکین ہے، جس کے پاس ایک وقت کھانا ہو محتاج ہے فقیر ہے. بعض اس کا عکس بھی بیان کرتے ہیں، لیکن دونوں میں فقر ہے. فقر کے معنی محتاجی، صرف کھانے ہی کے حد تک نہیں، اپنے سانس لینے میں، سانس اندر سے باہر اور باہر سے اندر، دونوں صورتوں میں ہر انسان اللہ کا محتاج ہے. اس معنی میں فقیر ہے، اس کی حیات، اس کی بقا، دونوں چیزوں میں وہ اللہ کا محتاج ہے. اس لیے کہا انتم الفقراء الی اللہ، تم سب فقیر ہو، محتاج ہو اللہ کی طرف. دنیا میں باہم ایک دوسرے کی طرف احتیاج تو لگی ہوئی ہے، لیکن مجموعی طور پر حیث الکل سارے انسان اللہ کی طرف محتاج ہے. واللہ هو الغنی، اور اللہ وہی غنی ہے. اللہ کو بندوں کی طرف کوئی احتیاج نہیں ہے کہ اگر بندوں کو نہ پیدا کرتے تو کیا ہوتا، اگر بندے نہ ہوتے تو خدا کی بڑائی کون بیان کرتا. اس قسم کی بہت سی باتیں کی جاتی ہیں، اگر ہم گناہ نہ کرتے تو اللہ کی غفرت کا اظہار کیسے ہوتا. یہ سب چیزیں کیا ہے؟ ڈھکوسلا ہے، ان کے پیچھے کوئی دلیل نہیں. حقیقت یہ ہے اللہ غنی ہے. واللہ هو الغنی، اللہ غنی ہے یعنی بے نیاز ہے. اور الحمید اللہ کی صفت ہے، سزاوار حمد ہے. حمید کے معنی یہ فاعل کے وزن پر حمید ہے، جو اپنی ذات میں ایسے ہیں کہ ان کی تعریف ہے، کوئی کرے یا نہ کرے. ساری کائنات تعریف کرے تب بھی اضافہ نہیں، اور سارے مل کے اللہ کی تعریف کرنا چھوڑ دیں تب بھی وہ حمید ہے، سزاوار حمد ہے. اپنی ذات میں وہ محمود ہے، کسی کی تعریف کا وہ محتاج نہیں ہے. تو اپنے غنی ہونے میں یعنی بے نیازی میں، اور اپنے حمید یعنی محمود سزاوار حمد ہونے میں وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ غنی ہے. اللہ بندوں سے اتنا بے نیاز ہے کہ اگر وہ ساری مخلوقات کو لے کے چلے جائیں معدوم کی طرف، ختم کر دیں اور نئی مخلوق پیدا کر دیں تو یہ اللہ پر مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے. ساری کائنات میں جتنے بھی حیوانات، انسانات ہیں، جتنے بھی ذی حیات ہیں، ان تمام کو اگر لے جائیں تو کوئی روک نہیں سکتا. اور اس سے اللہ کی شان حمید اور غنی میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ بتایا ان یشاء یذہبکم، ان کے معنی اگر، اور یشاء کے معنی چاہے. ان یشاء اگر وہ چاہے، یذہبکم تو تم کو لے جائے. لے جائے کا مطلب جہاں سے لایا ہے وہاں لے جائے. تم معدوم تھے موجود کیا، تم مردہ تھے تم کو زندہ کیا، تم نہیں تھے تم کو ہے کیا، تم نیز تھے تم کو حذف کیا. ان یشاء یذہبکم اگر چاہے تو تم کو لے جائے. یاتی اور لائے، عطا یاتی کے معنی آنا ہوتا، لیکن آگے سے با آتا ہے. یاتی با، بے کے ساتھ جب آئے تو لانا کے معنی میں آتا. یاتی بخلق جدید، خلق میں جو بے لگا ہے یاتی کی وجہ سے، تو لے آئے نئی خلقت، نئی مخلوق. جتنے زمین پر انسان ہیں ان تمام کو تبدیل کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے. چنانچہ ایک حدیث بخاری میں آئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کو عشاء کی نماز آدھی رات کے بعد پڑھایا. صحابہ میں سے اکثر لوگ اونگ رہے تھے، نیند سے بیدار تھے. حضرت عمر نے تو آواز لگائی. نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے کہا تم بیٹھے رہو، سب لوگ اپنے حال پہ رہو. تو فرمایا کہ اس زمین پر تمہاری خصوصیت یہ ہے کہ اس زمین پر سوائے تمہارے اللہ کو یاد کرنے والا کوئی نہیں، سب سو رہے ہیں غافل. اور یہ بھی سنو، آج کے 100 سال کے بعد جتنے زمین پر ہیں سب زمین کے اندر ہوں گے، کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا. جتنے بھی زمین کے اوپر ہیں سب زمین کے اندر ہوں گے، اور جتنے بھی زمین پر دوبارہ آئیں گے یہ نئی مخلوق ہوگی جو پہلے سے معدوم ہے، موجود نہیں. اس روایت سے معلوم ہوا کہ ہر 100 سال میں، خاص طور سے اس وقت حضور نے فرمایا تھا تو 100 سال میں سب بدل گئے. تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو زمین کے اوپر سے زمین کے اندر لے جا رہے ہیں، ایک کے بعد دیگر. تو ہم دیکھ رہے ہیں اس روایت کے مطابق تو اس سال 100 سال کے اندر ایسا ہوا، اس میں کوئی شبہ کی گنجائش نہیں. تمہارے میں ہوا اللہ اس پر قادر ہیں کہ ساری مخلوق کو لے جائیں اور ساری مخلوق کو نئی طرح پیدا کر دیں. یہ کوئی چیز مشکل نہیں. سورہ محمد کے آخری رکوع میں یہ بات دہرائی گئی ہے. اگر تم بخیل ہو، تمہارے بخل کی وجہ سے اللہ اگر چاہیں تو تمہارے وجود کو ہٹا کر نئی مخلوق پیدا کر دیں. وہاں بھی یہ مضمون ہے. اور ایسا کرنا انسان سوچتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور نہیں ہے یہ سب اللہ پر کوئی مشکل. عزیز کے معنی بھاری، گراں، دشوار، ناممکن، ایسا کچھ بھی نہیں. وما ذلک علی اللہ بعزیز، یہ سب اللہ پہ بہت آسان، کوئی مشکل نہیں. تو عزیز کے معنی غالب کہتے ہیں، یہاں مراد ہے یہ ایسا کام ہے جو اللہ پہ غالب آ جائے. اللہ پر یہ کام ایسا نہیں کہ غالب آ جائے اللہ نہ کر سکیں، بلکہ یہ کام دشوار ہے ہی نہیں. تو اس سے لازم کیا ہے کہ اللہ اس پر قادر ہے کہ نئی مخلوق کو لے جائیں.
उसी मखलूक को पैदा करके ले आए। तो मखलूक के मादूम और मौजूद पर अल्लाह कादिर है। जब ये बात तय है तो फिर अल्लाह का जो वादा है कि हम तुमको जिंदा करेंगे, तो दूसरी लाने पर कादिर है तो तुम्हें को खड़ा करने पर कादिर क्यों नहीं है? ये बात साबित हो गई। लिहाजा जब तुमको खड़ा करेंगे तो ये समझ लो कि तुमको अपना बोझ उठाना है, गुनाहों का बोझ अपने कंधों पर लादना है। कोई भटकाने वाला तुम्हारा बोझ नहीं लेगा। लोग समझते हैं कि हम उनकी इत्तबा कर रहे थे, उन्होंने जाने हमारी क्या गरज, हम तो उनकी बात मान रहे थे और हम उनके वाक़ये में आ गए थे, लिहाजा सारी गलती उनकी है। ये नहीं है। आगे अल्लाह ने फरमाया वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। ये बात पक्की, कोई किसी का गुनाह अपने ज़िम्मा नहीं लेगा। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, इसका 3 लफ्ज़ है। वला तज़िरु, वज़रा यज़िरु के माने आते हैं बोझ का उठाना। वज़ीर कहते हैं उस इंसान को जो बड़े ऑफिसर का बोझ उठाए उनके साथ रहकर। जितने भी वज़ीर हैं ये सब क्या करते हैं? कलमदान बांट लेते हैं, सब बोझ उठाते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ने बोझ दिया था कि जाओ फिरौन के पास, तो हारून को खड़ा किया था उनकी दुआ पर कि इनको साथ रखो, ये तुम्हारा बोझ उठाएंगे। वज़ीर है वो, हारून अखी, मेरे भाई हारून क्या है? वज़ीरन, मेरे अहल हैं और मेरे वज़ीर काम बनाने वाले। तो विज़र के माने बोझ क्या कहते हैं? यहाँ लफ्ज़ विज़र है बोझ, और वाज़िरतुन उसका इसमें फ़ाइल है बोझ उठाने वाला, और उसका वर्ब है वला तज़िरु, बोझ नहीं उठाएगा इन फ्यूचर। तो 3 बातें आ गई, नहीं उठाएगा कोई उठाने वाला दूसरे का बोझ। वाज़िरतुन में जो 2 पेश है ये तनवीन बराए तनकीर है, यानी कोई बोझ उठाने वाला कितना ही मजबूत हो और कितना ही करीब हो, कोई किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, हर एक को अपना उठाना है। ये पैगाम दिया। और अगर फर्ज करो सपोज कोई आदमी बुलाए कि भाई उठा दो, थोड़ा सा मेरा बोझ उठा दो, वो इन तदउ, और अगर आप बुलाएं मुस्खलतुन, कोई बोझ से लदा हुआ इंसान किसी को बुलाए। मुस्खला के माने आते हैं बोझल, जिस पर बोझ इतना ज्यादा हो कि दबा जा रहा हो, वो किसी को पुकारे। वो इन तदउ मुस्खलतुन, और अगर बुलाए कोई बोझ से लदा हुआ इला हिमलिहा, अपने बोझ के उतारने की तरफ। ला युहमल मिनहु शैअ, ला युहमल मिनहु शैअ, तो नहीं उठाएगा उसमें से वो कुछ भी। बोझ उसका इतना है कि कमर तोड़ रहा है और कोई आदमी आए उस बोझ में थोड़ा कम कर दे, ये मुमकिन नहीं। आगे अल्लाह फरमाते हैं, कहते हैं कि दुनिया में अगर कराबत थी, दोस्ती थी, बड़ा ताल्लुक था, तो शायद थोड़ा तो बोझ उठा सकता है, इसलिए आगे साफ कर दिया वलौ काना ज़ा क़ुरबा, अगर वो कराबतदार हो, बेटा हो, बाप हो, बीवी हो, भाई हो, और भी इससे कोई दूसरा सोच सकता है इंसान, उन तमाम की आस्था कर दिया अल्लाह ने। वलौ काना ज़ा क़ुरबा, वलौ काना अगर होवे वो ज़ा क़ुरबा, कराबत वाला। अब वो कराबत कैसी कैसी हो सकती है? और 21 में सूरह रूम में भी बहस आएगी। क्या कहा अल्लाह? कराबतदार से मुराद बेटा बाप के काम में नहीं आएगा और बाप बेटे काम में नहीं आएगा। अल्लाह ने कहा है वख्शौ यौमन ला यजज़ी वालिदुन अन वलदिही वला मौलूदुन हुवा जाज़िन अन वलिदिही शैअ, ऐसे दिन से डरो जिस दिन बेटा बाप के काम में नहीं आएगा और बाप बेटे के काम में नहीं आएगा कुछ भी। बल्कि इस पर तो बहुत सारी हदीसें जमा की, इन आयतों पर हदीसें बहुत जमा की हैं। बेटे अपने बाप से और बाप अपने बेटे से दोनों मुखातब होंगे। जिसकी हालत कमजोर होगी वो कहेगा, मसलन बाप कहेगा बेटे से कि तुझको मैंने बहुत एहसान किए, शफ़क़तें की, तेरी खातिर जिंदगी पूरी मशक्क़तों में गुजारा है, आज मैं जहन्नम में चला जाऊंगा अगर थोड़ा सा नेकी तू न देगा, थोड़ा सा नेकी तू मुझे दे दे, मेरा काम बन जाए। तो उस आयत के ज़रिए मैंने की ला यजज़ी वालिदुन अन वलदिही वला मौलूदुन हुवा जाज़िन अन वलिदिही शैअ। तो इस मफ़हूम पर क्या पेश किया? वो बेटा कहेगा अगर मैं शफ़क़त का इनकार करूं तो झूठ होगा, मैं आपका इक़रार करता हूं, आपकी शफ़क़त, मोहब्बत, इनायत, आपका दिन रात दौड़ धूप करना, मुझे किसी से इनकार नहीं। लेकिन अगर मैं कुछ नेकी दे दूं तो फिर मेरा पत्ता कट जाएगा जन्नत से, इतना कम है नेकी कि सिर्फ मेरे काम में आ सकती है। अगर मैं आपको दिया तो मैं जहन्नम की तरफ चला जाऊंगा, मैं मजबूर हूं, इस बात मैं आपको नहीं दे सकता, मेरा उज़्र कबूल कीजिए। फिर वो ऐसा बेबी से कहेगा, बीवी भी कहेगी, भाई से कहेगा, भाई भी कहेगा। यहाँ तक कि आपस में वज़ाहत आ गई है कि किस किस से मांगेगा, नाम तक लिया अल्लाह ने। यौमा यफ़िरुल मरउ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही, 5 नाम लिया अल्लाह ने, और 5 कराबतदार ये भागेंगे देखे कैसा हो कुछ मांग ले। तो यहाँ पर वज़ाहत कर दिया अल्लाह ने कि कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा चाहे वो कितना ही कराबतदार हो। अब यहाँ एक इश्काल हो सकता है जो सूरह रूम की आयत में आया है और सूरह नमल में आया है और भी दूसरे हदीसों से मुस्तफाद होता है कि जो शख्स किसी को गुमराह किया है, वो गुमराह करने वाला शख्स अपना तो बोझ उठाएगा ही, जिनको गुमराह किया है उनके गुमराही के बकदर ये और बोझ उठाएगा, तो वह डबल बोझ होगा। यहाँ लोगों ने कहा कि देखो इसकी जिम्मा 2 बोझ है, एक अपना गुनाह का और दूसरों के गुमराह करने का, 2 बोझ उठाया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिनका बोझ उठाया है उनका बोझ कम हो गया, उनका बोझ कम नहीं हुआ। ये दोनों बोझ हकीकत अपना ही है, एक अपने गुनाह का बोझ है और एक दूसरे के गुमराही का जो सबब बना है उसका बोझ है, तो दोनों किसी और का बोझ नहीं, इसका अपना ही बोझ है। कुरान करीम में जहां जहां ये आयतें आई हैं उन तमाम का यही मकसद है। यहाँ ये कहा गया है कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, ये नहीं कहा गया है कि किसी का बोझ गुनाहों से दोहराया नहीं होगा, 2 गुनाह किया है 2 का बोझ होगा, 100 गुनाह किया 100 का बोझ होगा, जिनको गुनाह किया है उन तमाम का बोझ होगा। लेकिन कम किसी का बोझ नहीं होगा कि चलो मैंने उनके बराबर बोझ उठाया है डबल है तो उनका कम होगा, कम होने का जिक्र नहीं है। हाँ, इससे ये भी साबित नहीं होता है कि हमारा सवाब किसी को नहीं पहुंचता, इससे भी लोग खाते हैं, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा ये ठीक है, लेकिन किसी को सवाब नहीं पहुंचेगा ये कहां से हो, ये साबित नहीं है। ये आयत खामोश है कि हम किसी को अगर सवाब पहुंचाएं दुनिया में रहकर तो सवाब उनको नहीं पहुंचेगा, ये साबित नहीं होता इससे। अब लोग कहते हैं कि हम सवाब पहुंचाएंगे तो उनका बोझ कम हो जाएगा, उनका गुनाह कम हो जाएगा, या इस सवाब के ज्यादा होने से उनका जो गुनाह का पलड़ा है वो गुनाह का पलड़ा कम हो जाएगा, सवाब का पलड़ा बढ़ जाएगा, ये भी बोझ कम करने के मुतरादिफ है। ये सब तकरीरें ज़हनी, हदीस में और कुरान में कहीं ये नहीं आया है कि किसी बंदे का कोई नेक अमल किसी के काम में नहीं आएगा। ये पूरी बात सूरह हश्र में हम कर चुके हैं, तफसील देख ली जाए। अब यहाँ पर इस आयत में तज़किरा किया अल्लाह ने इन्नमा तुनज़िरु, इसके सिवा और कोई बात नहीं कि आपको डराएंगे सिर्फ उन लोगों को, इस सिर्फ कहां से आया, इन्नमा का तर्जुमा है, सिर्फ उन लोगों को आप डरा सकते हैं अल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिल ग़ैब, जो अपने रब से बगैर देखे डरते हैं, जो अपने रब को बगैर देखे डरते हैं, आप उनको डरा सकते हैं। यानी उनके इस अमल की वजह से वो रब से डरते हैं बगैर देखे हुए, आपका डराना उनके हक़ में मुफीद होगा, वो फायदा उठाएंगे। बाकी लोग आप कुछ भी करें उनमें खुदा का खौफ नहीं है तो खुदा के भेजे हुए का खौफ कहां से आएगा? वो अगर आपकी बात को सुनकर अगर नहीं मानते हैं तो आपके जिम्मा मनवाना नहीं है, सिर्फ पहुंचाना आपके जिम्मा है।
جو لوگ خدا سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں ان کے دو صفات کا ذکر کیا ہے. ایک تو یہ ہے بغیر دیکھے رب سے ڈرتے ہیں, دوسرے ہے وہ اقام الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں. نماز قائم کرنا اللہ سے بغیر دیکھے ڈرنے کی سب سے بڑی پہچان ہے. جو بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے بغیر دیکھے ڈرتا ہوں اور نماز نہیں پڑھتا, در حقیقت اور دعویٰ جھوٹ ہے. اللہ نے خود فرما دیا امن تزکا, اور جو انسان اپنے وجود کو پاک کرے گا گناہوں سے, اللہ کے نافرمانیوں سے اپنے آپ کو پاک کرے گا, تو یہ پاکیزگی اس کی نفع کے لیے ہے, کسی اور کے واسطے نہیں ہے. امن تزکا فانما یتزکا لنفسہ, جو انسان اپنے وجود کو پاک کرے گا, گناہوں سے پاک کرے گا, بغاوت سے اپنے آپ کو پاک کرے گا, اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو پاک کرے گا, تو یہ ناپاک انسان جو اپنے آپ کو پاک کرے گا تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ لنفسہ, خود اپنے ذات کے لیے ہوگا. نفس مانے ذات, لی مانے لیے, لنفسہ ہی اپنی ہی ذات کے واسطے فائدہ ہوگا. وإلی اللہ المصیر, اور اللہ کے پاس لوٹنا ہے. سارے انسانوں کو اللہ کے پاس لوٹنا ہے, اور یہ تزکیہ جو انسان اپنے آپ کو پاک کر کے جائے گا اس کا فائدہ کسی کو پہنچے گا, اور ایک امر اللہ کی ذات ہے. اب یہاں سے اللہ بتاتے ہیں کہ اپنے آپ کو پاک کرنا اور پاک نہ کرنا, یہ دونوں چیزیں فرق کیسے ہیں. ایک آدمی نے وفاداری کی, اپنے جسم کو جہنم سے پاک کر لیا, ایک نے اللہ کے سامنے غداری کی, وہ جہنم کا مستحق بن گیا. تو دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے. اس فرق کو بتانے کے لیے اللہ نے تشریح دی ہے. فرمایا جو آخرت کو مان لے وہ آنکھوں والا ہے, جو آخرت کو نہ مانے وہ آنکھوں کے بغیر ہے, اور آنکھ والا اور بغیر آنکھ والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے. لیکن فرمایا وما یستوی الاعمی والبصیر, اور برابر نہیں ہے اندھے اور آنکھ والے, کیونکہ آنکھ والا بھٹکتا ہے, وہاں دیکھے گا اپنی آنکھوں سے, اور جو اندھا ہے اس کو پتہ نہیں کہ ساتھ راستہ کیا ہے, راستہ کیا ہے. تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے, دونوں کا انجام برابر نہیں ہو سکتا. اندھا بھٹکتا رہے گا اور آنکھ والا منزل تک پہنچے گا. ولا ظلمات ولا نور, جس طرح سے تاریکی اور نور, ظلمت اور روشنی, اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے, ایسے ہی اگر کسی کے کفر کے ظلمتیں چھائی ہیں اور کسی کا نور ایمان روشن ہے, دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں. ایک اپنے مالک کا وفادار ہے, اس کا دل اللہ کی یاد سے تربتر ہے, اور ایک اللہ سے غافل ہے, ظلمتوں میں گھرا ہوا ہے, دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں. ٹھیک مثال دی بتایا ولا الظل ولا الحرور, جس طرح سے چھاؤں اور دھوپ برابر نہیں ہو سکتی. ظل کے معنی سایہ اور حرور کے معنی جھلستی ہوئی ہوا, گرم. تو جس طریقے سے جھلسا دینے والی ہوا اور چھاؤں دونوں برابر نہیں ہیں, ایک میں راحت ہے ایک میں کلفت ہے, ایک میں ٹھہرنے کا دل چاہے گا اور ایک میں سے نکلنے کا دل چاہے گا, اتنا بڑا فرق. وما یستوی الاحیاء والاموات, اور برابر نہیں ہے مردے اور زندے. یہ مردہ اور زندہ, جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انسان مر گیا تو مردہ ہے, اور روح نہیں نکلی ہے تو زندہ ہے, یہ تشبیہ ہے کہ کسی کے دل میں ایمان ہے تو وہ زندہ ہے, اور اس کے دل میں اللہ سے بغاوت ہے تو زندہ نہیں ہے, مردہ. مردہ ہے وہاں پہ, یہاں تشبیہ سے مراد ہے. تو چار چیزیں دیکھو سامنے, ایک آنکھوں والا, ایک اندھا, اور ایک ظلمت اور ایک نور, چار چیزیں ہیں. پھر نیچے ایک دھوپ اور ایک چھاؤں, اور ایک زندہ اور ایک مردہ. یہ تشبیہ کس لیے ہے؟ یہ چاروں چیزوں کو تشبیہ دے کر کے واضح کر دیا گیا ہے کہ حقیقت جس کو راستہ مل گیا جنت کا وہ انسان آنکھوں والا ہے, اور وہی نور پر ہے, اور وہی چھاؤں میں ہے, اور وہی زندہ, اور جن کو یہ راستہ نہیں ملا وہ اندھا ہے, تاریکی میں ہے, جھلسانے والی ہوا میں ہے, اور حقیقت میں مردہ. تو چاروں باتیں کی تضاد ہیں آپس میں دوسرے کی, اتنا بڑا فرق ہے ایمان میں اور کفر میں. ان اللہ یسمع من یشاء, اس سوال کا جواب ہے. سوال کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو پیغام پہنچایا, لیکن کوئی مانتا کوئی نہیں مانتا. اس کے جواب میں فرمایا ہے ان اللہ یسمع من یشاء, اللہ جس کو چاہتے ہیں سنوا دیتے ہیں. آپ کی قبضے قدرت میں نہیں ہے, کسی کے دل میں بات اتر جائے کہ اللہ کی قدرت میں ہے, جس کو آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سنوا دیتے ہیں. ان اللہ یسمع من یشاء, جس کو اللہ چاہتے ہیں سنوا دیتے ہیں. وما انت بمسمع من فی القبور, اور آپ نہیں ہیں سنوا سکنے والے ان کو جو قبروں میں ہیں. یہ سماع موتا پر بحث نہیں ہے. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ سماع موتا کی بحث یہاں ہے. سماع موتا کی بحث اپنے مقام پر تفصیل سے آ چکے ہیں, کچھ سورہ نمل میں آئی ہے, کچھ سورہ روم میں آئی ہے. یہاں جو کہا گیا ہے آپ ان کو نہیں سنا سکتے ہیں جو اپنے قبروں میں ہیں. قبروں میں کون ہے؟ مردے. جس طرح مردوں کو سنوانے سے اگر وہ مردہ سن کر ایمان بھی لے آئے تو نفع بخش نہیں ہے, کیونکہ دارالجزا سے نکل چکا. وہ بندہ دارالعمل نہیں آ سکتا, دارالعمل سے نکل کر دارالجزا میں پہنچ چکا ہے. لہذا اگر وہ اقرار بھی کر لے, اعتراف بھی کر لے, ایمان بھی لے آئے, تو جس طرح سے وہ مردے کو سنوانا نفع نہیں ہے, ایسے ہی کافر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کو بھی آپ نہیں سنوا سکتے. کیوں؟ جیسے اس کا دل اللہ کے قبضے میں ہے, ایسے ہی اس مردے کا بھی پورا کا پورا اختیار اللہ کے قبضے میں ہے. نہ وہ اقرار کرے گا نہ اقرار کرے. حقیقت میں مراد سننے سے ایسا سننا ہے جو نفع دے. قبروں میں جو ہیں ان کو آپ کو سنانا نفع نہیں دے گا, کیونکہ وہ اب عمل کرنے کے موقع نہیں ہے, دارالجزا سے آگے جا رہے ہیں. اس لیے فرمایا کہ یہ جو آیت ہے یہ سماع موتا کے بارے میں نہیں ہے, بلکہ یہ تشبیہ ہے. جس طرح کافروں کو آپ اپنی بات سناتے ہیں, لیکن سنا سکنے سے مراد ایسا سنانا کہ وہ سن کر کے مان لیں اور ایمان قبول کر لیں, ایسے یہاں بھی مراد ہے کہ جو قبروں میں ہیں ان کو آپ نہیں سنا سکتے, ایسا سنانا کہ نفع دے اور وہ توبہ کریں, اسلام میں داخل ہو جائیں, کیونکہ ان کے واسطے وقت ختم ہو چکا ہے. تو تشبیہ مان ہوئی ہے. اس لیے آگے فرمایا ان انت الا نذیر, آپ نہیں ہیں مگر ڈر سنانے والے. اللہ سے پہلے ان ہمیشہ نگیٹو آتا ہے, ہمیشہ انکاریہ, ہمیشہ نفی کے واسطے آتا. اللہ سے پہلے ان انت الا نذیر, نہیں ہیں آپ مگر ڈر سنانے والے. تو اس انداز سے کیوں کہتے ہیں؟ اس طرح ہو سکتا تھا انت نذیر, آپ ہیں ڈر سنانے والے, وہ ایسا نہیں کہا ان انت الا نذیر, نہیں ہیں آپ مگر ڈر سنانے والے. اس میں تاکید کرنا مقصد ہے کہ آپ کسی طریقے سے کچھ بھی کر لیں لیکن آپ ان کے دل میں اتارنے پر قادر نہیں ہیں, آپ تو نذیر ہیں, ڈر سنانے والے. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا, اور بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ, جو کچھ آپ لائے ہیں وہ سب حق ہے. اسی لیے کہا گیا ہے ایمان کی تعریف میں جمیع ما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, تمام وہ چیزیں جو رسول اللہ لائے ہیں ان پوروں کو ماننا یہ ایمان ہے, کیونکہ آپ جو کچھ لائے ہیں سب کیا ہے؟ حق ہے. انا ارسلناک بالحق, جو کچھ بھی آپ لائے ہیں ایک ایک لفظ وہ حق ہے. اس میں دو چیزیں ہیں مطلب خلاصے کی, بشیرا ونذیرا, یہ آپ کی صفت ہے. آپ بشیر ہیں اور آپ نذیر ہیں. بشیر کن کے حق میں ہے؟ جو مان لیں, اور نذیر ان کے حق میں ہے جو نہ مانیں. انسانوں کی تو قسم ہے, یا تو وہ مانیں گے یا تو نہیں مانیں گے. مانیں گے تو آپ ان کے حق میں بشیر ہو گئے, جنت ملے گی ان کو, اور جو نہیں مانیں گے ان کے حق میں آپ نذیر ہیں, جہنم میں جائیں گے. وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ, یہاں بھی دیکھو اللہ سے پہلے ان نگیٹو ہے, اور نہیں ہے کوئی امت مگر گزرا ہے اس میں کوئی نہ کوئی نذیر, کوئی نہ کوئی ڈر سنانے والا ضرور ہے. کوئی ایسی امت نہیں گزری ہے کہ اس میں ڈر سنانے والا نہ رہا ہو. ہر زمانے میں, ہر خطے میں, ہر طبقے میں اللہ نے نذیر کو بھیجا ہے. کبھی براہ راست رسول اور نبی نذیر بن کے آئے, اور کبھی کبھی ان کے نائبین وہاں پہنچے, کبھی کبھی ان کے متوسلین وہاں پہنچے, لیکن کسی نہ کسی شکل میں ان کے پاس نذیر ہمیشہ پہنچا. اور بس اوقات یہ بھی دیکھتے ہیں آپ, نذیر کہتے ہیں ڈرانے والا, مگر آدمی اس کو سن کر کے نہ ڈرے تو اس کی غفلت ہے. جیسے کوئی آدمی کہے گا کہ میں تو دنیا میں اچانک پکڑ لیا گیا, مجھے ذرا موقع دیا ہوتا تو میں کچھ توبہ کر لیتا, کچھ عمل کر لیتا, پہلے سے اطلاع کو نہیں ہوئی. آگے آئی بات
فرمایا کہ تمہیں تو بہت سے نذیر بھیجے اور بہت سے باخبر کرنے والے تمہارے واسطے بھیجے، کوئی نہیں آیا۔ کہا تمہارے سفید بال جو کالے سے سفید ہو گئے جو تمہارے ہمیں نذیر تھے کہ تمہارا وقت جا رہا ہے، جو تمہاری آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی تو تمہارے واسطے نذیر تھے، جو تمہارے پیٹ میں اتریوں میں ضعف آ گیا، غذا کم ہو گئی، کمر جھک گئی، تمہارے واسطے نذیر تھے۔ اس طرح جسم کا ایک ایک عضو جس میں انحطاط ہے، اس تغیر کو آپ اگر نذیر سمجھ لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں سے مراد نذیر تو وہی ہے کہ ہر خطے میں نذیر آئے، نبی یا رسول یا ان کے متبعین، لیکن اگر کسی مقام پر کوئی نہ بھی آئے تو عقلاً توحید واجب ہے، کیونکہ اللہ نے خود انسان کے اندر اتنا تغیر رکھا ہے کہ جس سے وہ سوچ سکتا ہے کہ کوئی میرا مالک ہے جو اس پر قادر ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یہاں سے تسلی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر آپ کو لوگ جھٹلاتے ہیں، وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر آپ کو لوگ جھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كَذَّبَ، تو تحقیق جھٹلایا ہے، الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان تمام لوگوں نے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ کن کو جھٹلایا ہے؟ جاءتهم رسلهم بالبينات، آئے ان کے پاس ان کے رسول، یعنی ہر جماعت کے پاس رسول ان کے آئے، اور رسولوں کا حال یہ ہے کہ وہ تنہا نہیں آتے بلکہ بالبينات وبالزبر وبالکتاب المنیر، رسول کیا لے کر آئے؟ بینات روشن دلائل، بالزبر صحیفوں کے ساتھ آئے، بالکتاب کتابوں کے ساتھ آئے، اور تمام کتابیں المنیر ان کی صفت ہے روشن کرنے والی، دل کو روشن، دماغ کو روشن، اور مستقبل کو روشن، اور راستے کو صاف کرنے والی کتاب۔ تو تین چیزیں لائے، جتنے بھی نذیر آئے یا تو دلائل لائے یا صحیفے لائے یا کتابیں لائے، جو کتابیں کی روشن کرنے والی تھی، خود بھی روشن ہے، روشن کرنے والی ہے، ان تمام دلائل کے باوجود لوگوں نے ان کی تکذیب کر لیا۔ تو پھر ہم نے کیا کیا؟ ثم اخذت، پھر میں نے پکڑا الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، فکیف کان نکیر، تو کیسا ہوا میرا پکڑنا؟ جن جن کو میں نے پکڑا رسولوں کے تکذیب کی پاداش میں، میرا پکڑنا اور میرا ان پر عذاب آنا کیسا ہوا؟ ساری کائنات میں اس کی نظیریں موجود ہیں کہ جب اللہ نے کسی قوم کو پکڑا ہے تو ان کا ایک فرد بھی باقی نہیں رہا، سب ختم ہو گیا۔ اللہ کی قدرت یہاں سے ثابت ہوتی ہے۔ اب یہاں سے نیا رکوع شروع ہو رہا ہے جس میں ان تمام چیزوں پر دلائل پیش کرتے ہیں۔ یہ گفتگو انشاءاللہ آئندہ آئے گی، دعا کریں۔